فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ کی جلد سوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 2۔ کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر ہم پڑھ رہے ہیں امام کا نسب پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے اس ہیڈنگ کے حوالے سے کہ محمد بن طلحہ شافعی اپنی کتاب مطالب الصول میں کہتے ہیں کہ امام کی ولادت ابوا کے مقام پر سن 128 ہجری میں ہوئی۔ ایک قول 129 ہجری ہے۔ امام کا نسب: باپ امام جعفر صادق علیہ السلام بن محمد الباقر، ماں ام ولد حمیدہ بربریہ، آپ کا نام مبارک موسیٰ، نام مبارک موسیٰ، کنیت ابو الحسن، ایک قول ابو اسماعیل ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ آپ کے القاب متعدد ہیں، ان میں سے ایک کاظم جو کہ زیادہ مشہور ہے، صابر، صالح اور امین بھی ان کے القاب ہیں۔ مرحوم صدوق معانی الاخبار کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ امام کا نام موسیٰ بن جعفر کاظم اس لیے تھا کہ وہ اپنے علم کے باوجود غصے کو پی جاتے تھے۔ امام کے مال کو طمع و لالچ کی وجہ سے جنہوں نے انکار کیا، دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو، کہ امام کے مال کو، میم الف لام، کو طمع و لالچ کی وجہ سے جنہوں نے انکار کیا، امام نے ان سے غصہ نہیں کیا۔ کتاب علل الشرائع میں ربیع بن عبد الرحمن کہتا ہے کہ خدا کی قسم امام کاظم علیہ السلام اپنی امامت کے وقت اور اس کے بعد جنہوں نے ان کا انکار کیا، امام نے ان پر غصہ ظاہر نہیں کیا، باوجود اس کے کہ امام جانتے تھے کہ کن لوگوں نے مال امام دینا ہے، خاموشی اختیار فرمائی، اس لیے وہ کاظم ہیں۔ کتاب ارشاد شیخ مفید میں ہے کہ ان کی کنیت ابو ابراہیم، ابو الحسن اور ابو علی تھی، اور آپ عبد صالح کے نام سے معروف تھے، اور آپ کی صفت کاظم تھی۔ کتاب بہار میں مناقب سے منقول ہے کہ آپ کی کنیت ابو الحسن اول، ابو الحسن ماضی، ابو ابراہیم، ابو علی ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ کتاب بہار میں مناقب سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن اول، ابو الحسن ماضی، ابو ابراہیم، ابو علی ہے، اور آپ عبد صالح، نفس زکیہ، زین المجتہدین، وسیع، صابر، امین، ظاہر، یعنی آپ علیہ السلام روشن اخلاق کے مالک تھے، اور آپ کا کرم واضح و روشن تھا، اور کاظم ان کا لقب اس لیے تھا کہ غصے کو پی جاتے تھے، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھتے اور ان ظالموں سے کہ جنہوں نے ان پر ظلم کیا، اور کاظم اس لیے تھے کہ خوف و غم سے بھرے رہتے تھے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ امام کاظم علیہ السلام اس لیے تھے کہ اپنے سر کو کپڑے سے ڈھانپے رکھتے، تنگ کنویں کو کاظم کہتے ہیں، اور بھری ہوئی مشک کو بھی کہا جاتا ہے، اور اظہر من الشمس ہے کہ غصے میں گرم مزاج ہونے کی وجہ سے آدمی کا 1/4 حصہ ختم ہو جاتا ہے اور داڑھی سفید ہو جاتی ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ فصول المہمہ کتاب میں امام کی انگوٹھی کا نقش الملک اللہ وحدہ لکھا ہے۔ دوبارہ پڑھتے الملک اللہ وحدہ لکھا ہے۔ صدوق کتاب عیون اخبار الرضا میں اور امام اور امالی کتاب میں حسین بن خالد سے نقل کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار کی انگوٹھی کا نقش حسب اللہ و فی وردت
و حلال فل اعلیٰ تھا. اور یہ بالکل دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ، کیونکہ زیر زبر پیش تو نہیں ہے لیکن، اور تھوڑی انک بھی پھیلی ہے، لیکن ہم پھر پڑھتے ہیں کہ انگوٹھی کا نقش حسب اللہ و فی وردت و حلال ہے، دو چشمی ہے والا ہے و حلال فل اعلیٰ الف لام عین لام الف اور گول ہے تھا. پھر لکھا ہے کہ اب یہاں پر یہ مکمل ہو گیا، اور اب اگلے صفحے پہ ہم آ گئے جہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسری فصل، جس کا عنوان ہے امام کی امامت پر دلائل و روایات. آئیے تفصیلات جانتے ہیں. لکھا ہے ائمہ معصومین علیہم السلام ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے جانشین کا تعارف کراتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ میرے بعد تمہارے رہبر و امام یہ ہوں گے. اپنے جانشین کا نام، لقب اور صفات یہ سب کچھ بیان کرتے رہے تاکہ لوگ پریشان و سرگرداں نہ رہیں اور امامت کے جھوٹے خواہاں غلط فائدہ نہ اٹھانے پائیں. یہی سب باتیں امام صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے فرمائیں. اگرچہ ہر موڑ پر حکومت کا سخت سامنا کرنا پڑا، مگر امام صادق علیہ السلام نے اپنے جانشین کا اعلان کیا اور ان کے القاب و صفات بیان فرمائے کہ جس کے چند نمونے یہ ہیں. نمبر 1، شیخ مفید اپنی کتاب ارشاد میں محمد بن سنان سے نقل کرتے ہیں کہ یعقوب سراج کہتا ہے کہ جب میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سرہانے کھڑے تھے اور گہوارے میں ان سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے. میں بیٹھا رہا، جب فارغ ہوئے تو میں کھڑا ہو گیا تو مجھے فرمایا فرمایا اپنے مولا و امام کے قریب آؤ اور انہیں سلام کرو. میں امام کاظم علیہ السلام کے گہوارے کے قریب آیا اور سلام کیا تو مجھے فصیح زبان میں جواب دیا. پھر فرمایا تم اپنی بیٹی کا نام بدل دو کہ جس کا نام کل رکھا ہے یہ نام خدا کو پسند نہیں ہے. میری بیٹی جب پیدا ہوئی تو میں نے اس کا نام حمیرہ رکھا تھا. تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے امام کے حکم کو غور سے سنو اور اس کا نام بدل دو. تو میں نے اپنی بیٹی کا نام بدل دیا. دوسرے نمبر پہ لکھا ہے محمد بن عبداللہ بن جعفر حمیری قرب الاسناد میں سے بن الحسین سے، وہ صفوان یحییٰ سے، اور وہ عیسیٰ بن سے ہے یا شین ہے، میرے خیال سے ہے، سلقان سے نقل کرتے ہیں کہ جب میں امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور چاہا کہ ابی الخطاب کے متعلق پوچھوں تو قبل اس کے کہ میں امام کے پاس بیٹھوں، امام نے فرمایا اے عیسیٰ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ میرے بیٹے کے بارے میں پوچھے؟ تم میرے بیٹے سے جو چاہو پوچھو. تو میں حضرت عبد صالح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس گیا اور وہ سامنے ایک خط رکھے ہوئے بیٹھے تھے اور ان کے لبوں پر سیاہی کے آثار تھے. مجھ سے فرمایا اے عیسیٰ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے عہد و میثاق لیا، ان کی نبوت پر اور اس پر پابند رہے. پھر اوصیاء سے ان کی وصیتوں پر عہد و میثاق لیا، وہ بھی پابند رہے کہ قوم نے ان پر ایمان لانے کو عار سمجھا. خدا نے اس سے یہ نعمت سلب کر لی اور ابو الخطاب بھی انہی میں سے ہے. پھر خدا نے اس سے بھی سلب کر لیا. پھر میں نے امام کاظم علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور ان کا بوسہ لیا اور عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آئیے آگے چلتے ہیں. اب لکھا ہے عربی میں لکھا ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، زیر زبر پیش نہیں ہے، لیکن ہم پڑھیں گے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہماری اس غلطی، ہم جو پڑھنے میں غلطی کریں وہ درگزر فرمانا، کیونکہ یہاں پہ آرام نہیں ہے. لکھا ہے ذریت بعضھا من بعض واللہ سمیع العلیم. لکھا ہے کہ پھر میں امام صادق علیہ السلام کے پاس لوٹا. امام نے مجھ سے فرمایا اے عیسیٰ تم نے کیا کہا؟ تو میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. میں جب امام کاظم علیہ السلام کے پاس گیا تو قبل اس کے کہ میں سوال کرتا مجھے سب باتوں کا جواب دیا، تو اس سے میں نے جان لیا کہ یہ اس امر امامت کے لائق ہے. امام نے فرمایا کہ اے عیسیٰ اگر میرے بیٹے سے قرآن کے بارے میں پوچھو تو وہی بتائیں گے کہ جو قرآن میں ہے. اور پھر میں نے ایک دن قرآن کے متعلق پوچھا تو جان لیا کہ یہی امر امامت کے لائق ہیں. تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کتاب بہار میں مناقب سے منقول ہے کہ یزید بن اسبات الف سین بے الف توئے نے کہا کہ
کہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس گیا، اس وقت وہ مریض تھے، مجھ سے فرمایا کہ اے یزید، تم اس بچے یعنی کہ کاظم علیہ السلام بریکٹ میں لکھا ہے کہ تم اس بچے کو دیکھ رہے ہو، جب لوگ اسی میں اختلاف کریں تو تم اس کی گواہی دینا۔ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ یوسف کا گناہ یہ تھا کہ ان کے بھائیوں کے نزدیک کہ انہوں نے اپنے حسد سے کنویں میں پھینکا، اسی طرح اس بچے سے حسد کیا جائے گا، اسی طرح اس بچے سے حسد کیا جائے گا۔ اور پھر امام نے امام موسیٰ کاظم، عبداللہ، اسحاق، محمد اور عباس کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ کاظم اوصیاء کا وصی ہے، علماء کے علم کا عالم ہے، لکھا ہے مردہ اور زندہ پر گواہ ہے۔ پھر فرمایا اے یزید، تم ان کی یہ گواہی لکھ لو، ان سے پوچھا جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ ہے مرحوم صدوق، کتاب عیون میں عین یہ واو نون میں اپنی سند کے ساتھ یزید بن سلیط سین لام یہ توئے سے نقل کرتا ہے کہ سلیط کہتا ہے کہ جب میں نے مکے کے راستے پر امام صادق علیہ السلام سے ملاقات کی، ہم ایک جماعت تھے، میں نے امام سے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ پاک پاکیزہ ائمہ معصومین ہیں، آپ پاک پاکیزہ ائمہ معصومین ہیں، آپ میں سے کسی ایک پر موت عارض عین الف ریزوات نہیں ہوتی۔ میرے ذہن میں آیا ہے کہ آپ کے بعد میرا امام کون ہے؟ تو امام نے مجھ سے فرمایا کہ ہاں، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ سید و سردار ہے۔ اس وقت امام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں علم، حکمت، فہم اور سب چیزوں کی معرفت ہے کہ جس کے لوگ محتاج ہیں اور جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، ان کے امور دین میں اختلاف کو یہ جانتے ہیں، خوش اخلاق، اچھے ہمسائے اور خدا کے دروازوں میں ایک دروازہ ہیں، یہ سب سے بہتر ہیں۔ میرے باپ نے امام سے عرض کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ان کے ذریعے سے اس امت کی فریاد کو سنے گا اور ان کے علم و نور سے لوگوں کو منور کرے گا۔ یہ دنیا کے مالک بہترین مولود ہیں اور خدا ان کے ذریعے لوگوں کے خون کی حفاظت کرے گا اور ان کے ذریعے ہی لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ اس امام کے ذریعے لوگوں کی مشکلات حل ہوں گی، رحمت و لطف خدا کے چشمے ان سے پھوٹنے ہیں، ننگے کو لباس، بھوکے کو سیراب، خوف رکھنے والے کو امن و سکون ان کے ذریعے سے ہی پہنچے گا اور باران رحمت ان کے ذریعے ہی سے ہوگی، لوگوں کو نیکی کا حکم، برائی سے دوری کا حکم ان کے ذریعے ہی ملتا ہے، خاندان کو بشارت ان کے آنے سے پہلے ان کے ذریعے نصیب ہوتی ہے اور ان کا قول حکم ہے، ان کی خاموشی علم ہے کہ جو لوگوں کے اختلاف کو بیان کرتی ہے۔ پھر راوی نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ان کے بعد ان کا بیٹا امام ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا۔ یزید کہتا ہے کہ پھر میں نے امام کاظم علیہ السلام سے ملاقات کی اور عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، جو کچھ آپ کے والد بزرگوار نے فرمایا کیا مجھے اس کی خبر دیں گے؟ تو امام نے فرمایا میرا باپ جس زمانے میں تھا اب یہ ایسا زمانہ نہیں ہے۔ یزید نے کہا جس نے امام سے عرض کیا پھر آپ سے اس پر راضی نہ ہو اسی پر خدا کی لعنت ہے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ امام نے فرمایا میرا باپ جس زمانے میں تھا اب یہ ایسا زمانہ نہیں۔ یزید نے کہا جس نے امام سے عرض کیا پھر آپ سے اس پر راضی نہ ہو اسی پر خدا کی لعنت ہو۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے راوی کہتا ہے کہ امام مسکرائے اور فرمایا اے عمارہ، یہ تیرے پاس امانت ہے، کسی کو نہ بتانا مگر جس کا اللہ نے امتحان لیا ہے اور سچا ہے، تم اللہ کی نعمت کا انکار نہ کرنا، اگر تم سے اس کی گواہی لی جائے تو اسے ادا کرنا، اللہ فرماتا ہے۔ سامعین، یہاں پر جو فرمان خدا لکھا ہے وہ میں پڑھتی ہوں، زیر زبر پیش بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آیت یا سورت کی نشاندہی کی گئی ہے، ورنہ میں قرآن سے دیکھ کر پڑھ لیتی۔ لکھا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، اور پھر لکھا ہے کہ پھر اللہ کا فرمان ہے ومن اظلم ممن
कुंतुम शहादत इंदहु मिनल्लाह। लिखा है मैंने अर्ज़ किया अल्लाह की कसम ऐसा नहीं करूँगा। फिर इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया और अपने बेटे की सिफ़ात का ज़िक्र किया कि मेरा बेटा अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के नूर को देखता है, वो फ़हम व फ़रासत सुनता है, वो हिकमत से कलाम करता है कि जिसमें ख़ता का शायबा नहीं है, ऐसा इल्म रखता है कि जिसमें जहालत नहीं है, वो इल्म व हिकमत से माला माल है, इन जैसा किसी का मकाम नहीं है, वो माँ कानो माँ यकून का आलिम है। जब तुम सफ़र से वापस लौटो खुदा तेरे काम की इस्लाह फरमाए और तूने जिसका इरादा किया उससे फारिग होगा। फिर लिखा है कि अपने बेटे और दूसरों को इकट्ठा करके उन पर अल्लाह को गवाह करार देना अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी है। फिर फरमाया ए यजीद, इसी साल खुदा मुझे बेटा देगा, मेरे बेटे का नाम अली बिन अबी तालिब के नाम पर होगा। उनको अव्वल व आखिर का इल्म है, उनके पास इल्म व असरार हैं। इनसे हारून के ज़माने के 4 साल के दौरान गुफ्तगू न करना, जब ये 4 साल गुजर जाएं तो जो चाहो पूछ लेना, वो इंशाअल्लाह तुम्हें जवाब देंगे। 5वें नंबर पे लिखा है मरहूम सद्दूक किताब अकमालुद्दीन में अपनी सनद को इब्राहिम करखी काफ़रे खे छोटिए से नकल करते हैं कि करखी कहता है कि मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास गया तो उस वक्त अबुल हसन काजिम भी उनके पास बैठे थे। मैं उनकी तरफ बढ़ा, बोसा दिया और बैठ गया। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए इब्राहिम, मेरे बाद मेरा ये फ़र्जंद तुम्हारा इमाम होगा, लेकिन एक कौम इसमें हलाक होगी और दूसरी सादतमंद खुदा उनके कातिल पर लानत करे और उसकी रूह पर दुगना अजाब हो। अल्लाह ताला उनके सुल्ब से एक ऐसा बेटा अता करेगा जो उस ज़माने के अहले ज़मीन से बेहतर है, उनका नाम उनके जद के नाम पर होगा, वो उनके इल्म व हिकमत और अहकाम के वारिस होंगे, इमामत की कान हिकमत का सरचश्मा होंगे। उनको फ़लाँ जालिम हुक्मरान कत्ल करेगा और उसके बाद उनसे बहुत सी करामात व अजायब ज़ाहिर होंगे, लेकिन अल्लाह अपने अमर को पाया तकमील तक पहुँचाएगा। अगले पैराग्राफ में लिखा है कि अगरचे मुशरिकीन उसे नापसंद करते हैं, उनके सुल्ब से 12वें मेहदी होंगे। अल्लाह ताला ने अपनी करामत को उनसे ख़ास किया है और उनको बहुत बड़ा मकाम अता किया है। जो भी 12वें इमाम अलैहिस्सलाम के साथ होगा, गोया उसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नंगी तलवार के साथ जिहाद किया। रावी कहता है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम के पास एक मुआविया का मानने वाला आया तो इमाम ने गुफ्तगू को रोक दिया। मैंने इमाम से 11 बार उस बात का तकरार किया चाहता था। दोबारा पढ़ते हैं इस जुमले को, गुफ्तगू को रोक दिया। मैंने इमाम से 11 बार उस बात का तकरार किया चाहता था कि इमाम अपनी गुफ्तगू को पाए तकमील तक पहुँचाएँ। इमाम ने फरमाया कि इससे ज़्यादा की कुदरत नहीं रखता। जब दूसरे साल मैं इमाम के पास आया तो फरमाया ए इब्राहिम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने शियों से दर्दो रंज को दूर करेंगे कि जब वो दर्दो रंज में मुब्तला होंगे और बहुत बड़ी मुश्किलात का शिकार होंगे, खौफ व हिरास में होंगे। बस खुशबख्त वो इंसान है कि जिसने उस ज़माने को दरक किया। ए इब्राहिम, तेरे लिए यही बात काफ़ी है कि इससे मेरे दिल को खुशी हुई और मेरी आंखों को ठंडक पहुंची। 6 नंबर पर सामईन लिखा है मरहूम शेख मुफीद का इरशाद, किताब इरशाद में बयान है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के असहाब की एक कसीर तादाद ने जनाब मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जानशीनी और इमामत की रिवायात को नकल किया है कि जिनमें से बाज़ के नाम ये हैं मुफज्जल मीम फे ज़ुआद लाम, मुफज्जल बिन उमर, अब्दुर्रहमान बिन हुजाज, फैज़ बिन मुख्तार, याकूब बिन सिराज, सुलेमान बिन खालिद और जमाल वग़ैरह। लिखा है हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के 2 भाइयों इसहाक और अली जो तक़वा और परहेज़गारी में बेमिसल व बेनज़ीर थे, उन्होंने भी इस रिवायत को नकल किया है।
اور اب آئیے ہم 7ویں نمبر پہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے مرحوم کلینی اصول کافی میں اپنی سند مسبیت میم سے بے یہ تے، یہ تھوڑا سا انک پھیلی ہے، تو اس سے وہ معاذ بن کثیر سے وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام سے عرض کیا کہ خدا نے آپ کے والد بزرگوار سے یہ مقام آپ کو عطا کیا، اب آپ کی موت سے پہلے یہ مقام آپ کے فرزند کو عطا کرے. امام نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا. میں نے عرض کیا میں آپ پر فدا ہو جاؤں، کون ہے؟ وہ امام صادق علیہ السلام نے عبد صالح کاظم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس وقت وہ کھڑے تھے. اور آئیے اب پڑھتے ہیں 8ویں نمبر پہ. لکھا ہے کتاب ارشاد میں یعقوب بن جعفر الجعفری سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے ایک دن علی بن عمر بن علی نے سوال کیا کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، کون آپ کے بعد امام ہوگا؟ تو امام صادق علیہ السلام نے ان 2 چھوٹے کپڑوں والے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ جو دروازے سے نکل رہا تھا. ہم نے امام کے اس بچے کو دروازے سے پکڑا اور ان کو سلام کیا. وہ بچہ 2 چھوٹے کپڑوں میں ملبوس تھا اور ان کا نام موسیٰ کاظم تھا. 9ویں نمبر پہ لکھا ہے محمد بن ولید سے منقول ہے کہ میں نے علی بن جعفر بن محمد صادق سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے خاص اصحاب سے فرمایا کہ میں تم سے اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے بیٹے سب سے افضل ہیں، میرے بعد میری طرف سے خلیفہ ہیں، اور علی بن جعفر انتہائی شدت سے اپنے بھائی امام کاظم کا احترام کرتے، انہیں اپنا امام مانتے اور ان سے دینی مسائل پوچھتے، اور ان کے مسائل بہت مشہور ہیں. ان کے جوابات روایات میں ملتے ہیں. روایات امام کی امامت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ جو ہم نے بیان کی ہیں. سامعین، یہاں پر یہ چیپٹر مکمل ہوا، کیونکہ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی احادیث. آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے لوگوں کا علم میں نے 4 چیزوں میں پایا. یہاں پہ صرف یہ لکھا ہے، اور سب سے پہلے لکھا ہے اپنے خدا کی معرفت. دوسرے نمبر پہ لکھا ہے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے اس کی معرفت. تیسرے نمبر پہ ہے کہ اس بات کی معرفت کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ کہ وہ کون سی چیز تم کو دین سے خارج کر دے گی. پھر لکھا ہے کہ خدا کی طرف سے اب یہاں پہ تھوڑا بہت مٹا ہوا ہے، لکھا ہے خدا کی طرف سے. اب یہ میں کچھ کیا بتاؤں، لیکن ہیڈنگ تو یہ تھی کہ نمبر پڑھ لیتے ہیں آگے. نمبر 1 ظاہری، نمبر 2 باطنی ظاہری حجتیں انبیاء علیہ السلام رسول اور ائمہ ہیں. اور پھر نیچے لکھا ہے کہ اور باطنی عقول ہیں. بہار جلد 1 صفحہ نمبر 137. سامعین، یہ جو تفصیلات ہیں اس میں اس لیے آپ سے بار بار معذرت کرتی ہوں کیونکہ یہاں پر انک اور بہت زیادہ روشنائی پھیلی ہوئی ہے، تو بہت سی چیزوں کو پڑھنا بہت دشوار ہوتا ہے. اور اب ہم پہنچ گئے ہیں تیسری فصل پہ، جس کی ہیڈنگ ہے کہ امام علیہ السلام کے بعض فضائل و مناقب اور معجزے. لکھا ہے ائمہ معصومین علیہم السلام جو سرچشمہ وحی سے سیراب و سرشار تھے، ان سے جب کوئی سوال کیا جاتا تو سوال کرنے والے کی استعداد اور فہم کے مطابق اس کا جواب مرحمت فرماتے. آپ کے سخت ترین دشمن بھی جب کوئی علمی گفتگو کرتے تو لوگوں کو اپنے جہل و نادانی کو پورا لوگوں کو احساس ہو جاتا اور سچی بات کا یقین ہو جاتا کہ ہم اپنی جگہ کچھ بھی ہوں مگر ان کے مقابلے میں بالکل کچھ بھی نہیں ہے. جس مسئلے کو ہم جتنا مشکل جانتے ہیں وہ ان کے نزدیک اتنا ہی آسان ہے. اسی سلسلے کے چند نمونے مندرجہ ذیل ہیں. سامعین، یہاں پہ اسی طرح نمبر وار دیا گیا ہے. آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں نمبر 1. لکھا ہے کہ یہاں پر کہ قطب راوندی خرائج میں ابل سلط ہروی سے نقل کرتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے باپ نے فرمایا ہے کہ جب تم علی بن حمزہ سے ملاقات کرو، وہ اہل مغرب کا آدمی آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو تم اسے کہنا کہ وہ امام کہ جس نے ہم کو کہا وہ امام صادق علیہ السلام ہے، اور جب وہ حلال و حرام کے متعلق سوال کرے تو اس کو میری طرف سے جواب دو. میں نے کہا مولا اس کی علامت کیا ہے؟
تو امام نے فرمایا کہ وہ بھاری بھرکم موٹا آدمی ہے اور اس کا نام یعقون بن یزید ہے، وہ اپنی قوم کا سردار ہے، اگر وہ میرے پاس آنا چاہے تو میرے پاس اسے آنے دینا۔ لکھا ہے علی بن ابو حمزہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں طواف میں تھا، جب میں نے اس موٹے جسم والے آدمی کو روبرو دیکھا تو اس نے مجھ سے کہا میں نے تیرے امام صاحب الامر کے بارے میں سوال کرنا، میں تیرے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ میں تیرے امام و صاحب الامر کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ کون سے صاحب کے بارے میں؟ تو اس نے کہا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے بارے میں۔ میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا یعقوب بن یزید۔ میں نے کہا کہاں سے ہے؟ کہا مغرب سے۔ میں نے کہا مجھے کیسے جانتا ہے؟ کہا میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا کہ جس نے مجھ سے کہا کہ تم علی بن حمزہ سے ملو اور اس سے سب ضرورت کی باتیں پوچھو، اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا، تم میری رہنمائی کرو۔ تو میں نے کہا کہ اس مقام پر بیٹھو یہاں تک کہ میں طواف سے فارغ ہو جاؤں، میں تم کو بلاؤں گا۔ میں نے طواف پورا کیا اور پھر اس کے پاس آیا اور گفتگو کی۔ میں نے اسے ایک مرد عاقل و فہم پایا۔ اس نے مجھ سے التماس کی کہ میں اسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس لے جاؤں۔ میں نے اسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس پہنچایا۔ جب امام نے اسے دیکھا تو فرمایا اے یعقوب بن یزید، کل سے آیا ہوا ہے، تیرے اور تیرے بھائی کے درمیان جھگڑا ہوا ہے فلاں مقام پر، میں اور یہ میرے اور آباء و اجداد کا دین نہیں، یعنی یہ جھگڑا اچھا نہیں ہے۔ ہم سے کوئی امام بھی اپنے شیعوں کا اس کا حکم ہم نہیں دیتے، بس اللہ سے ڈرو اور وہ تم سے عنقریب موت کی وجہ سے جدا ہونے والا ہے۔ البتہ تیرا بھائی سفر میں مر جائے گا قبل اس کے کہ وہ اپنے اہل و عیال تک پہنچے، اور وہ تم سے لڑائی کر کے نادم و پشیمان ہے۔ تم نے ایک دوسرے سے قطع رحمی کی اور تمہاری عمریں کم ہو گئیں۔ اس آدمی نے کہا یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں کب مروں گا؟ تو امام نے فرمایا کہ تم اپنی پھوپھی سے فلاں مقام میں ملو گے تو پھر تمہاری موت کا وقت آ جائے گا، اور ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ تیری 20ویں حج کے بعد تجھے موت آئے۔ لکھا ہے علی ابن حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی سے دوسرے سال مکے میں ملاقات کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا بھائی راستے میں فوت ہو گیا اور راستے میں اسے دفن کر دیا گیا قبل اس کے کہ وہ اپنے گھر پہنچے۔ اور اب آئیے دوسرے نمبر پہ جو تفصیلات ہیں مل کر پڑھتے ہیں۔ سامعین، جہاں جہاں میں کبھی پڑھتے پڑھتے اٹک جاتی ہوں یا آپ سمجھ جایا کریں کہ میں وقت لیتی ہوں تو وہاں پر انک بھی پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور میں جیسے لکھا ہے بالکل ایگزیکٹلی وہی پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس جملے میں وزن نہیں ہے تو ریپیٹ کر لیتی ہوں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے رجال کشی میں حسن ابن علی بن ابی حمزہ اپنے باپ سے نقل کرتا ہے کہ مجھے شعیب اقرقوقی عین قاف رے قاف واو قاف چھوٹی نے بتایا ہے کہ 200 دینار میں سے 50 دینار بغیر میری بیٹی کی رضایت کے تھے جو میرے پاس تھے۔ میں نے اپنے غلام کے ذریعے وہ دینار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھجوائے۔ جب ان کے پاس یہ مال پہنچا تو امام نے ان میں سے 50 دینار الگ کیے اور فرمایا اے شعیب، کل تم اہل مغرب کے ایک آدمی سے ملاقات کرو گے۔ بریکٹ میں لکھا ہے شعیب کی جگہ علی بن حمزہ ایک مقام پر روایت آیا ہے، بریکٹ کلوز۔ امام نے فرمایا یہ مال اسے واپس کر دو۔ اب آئیے تیسرے نمبر پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بہار کتاب میں مناقب سے علی راشد وغیرہ ایک طولانی حدیث میں کہتے ہیں کہ نیشا پور کے شیعہ جمع ہوئے اور انہوں نے محمد بن علی نیشا پوری کا انتخاب کیا کہ وہ 3000 دینار اور 50,000 درہم اور 2000 لباس و کپڑے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس وکیل بن کر پہنچے۔ لکھا ہے شتیتا شین توئے نامی بڑھیا مومنہ ایک صحیح درہم اور ایک بغیر بنا ہوا کپڑا کہ جس کی قیمت 4 درہم تھی دے کر کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، اگرچہ یہ بہت کم مال ہے لیکن امام کا حق کم ہی کیوں نہ ہو، بھیجنے سے دریغ نہ کیا جائے۔ وکیل کو دے کر کہا کہ یہ درہم بھی امام کو دینا
اور انہوں نے سوالات کے کاغذوں میں رکھ لیا کہ 70 کے قریب تھے، کہ جن میں سے ہر ایک کاغذ پر ایک سوال تھا، اور اس کے ساتھ سفید کاغذ بھی رکھا کہ اس پر امام جوابات لکھیں گے۔ اس کو 3 تہوں میں بند کر کے رکھ دیا کہ یہ رات میں امام کو دینا، کہ کل ان کا جواب دیں گے۔ ان سکوں کو امام کی خدمت میں پیش کرنا، جو صحیح ہوں گے وہ لے لیں گے، اور وہ جو خراب ہوں گے ان کو واپس لے آنا۔ اگر امام نہ ملے تو واپس لے آنا۔ وہ آدمی مدینے میں عبداللہ سے ملاقات کرتا ہے اور اس کا امتحان کیا تو وہ امام نہیں تھا۔ اس سے باہر آ کر کہا کہ رب احدنی الی سوا الصراط، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر ہدایت فرما۔ اسی اثنا میں ایک بچہ سامنے کھڑے دیکھا کہ جس نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں امام سے ملواؤں۔ پھر امام نے دیکھا اور فرمایا کہ کس لیے نا امید ہو رہے ہو، کسی لیے یہود و نصارہ کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ میری طرف آؤ، میں حجت خدا ولی خدا ہوں۔ کیا نہیں جانتا کہ میرے جد کی مسجد کے دروازے پر تجھے ابو حمزہ نے فرمایا کہ میں ان سوالوں کا جواب دیتا ہوں کہ جو اس مال میں ہے، پس وہ مال لے آؤ، شتیتا کے درہم بھی اور اس کے کپڑے بھی لے آؤ۔ راوی کہتا ہے کہ میں امام کے فرمان کو سن کر تعجب کرنے لگا، امام کے سامنے مال لا کر رکھ دیا۔ امام نے شتیتا کے درہم وہ کپڑے اٹھا کر اسی گزشتہ آیت کی تلاوت فرمائی، ان اللہ لا یستحی۔ پھر فرمایا، اے ابو جعفر، میرا سلام بھی شتیتا کو پہنچانا اور اسے یہ 40 درہم اور یہ کپڑے کا ٹکڑا دینا کہ اپنے کفن سے تیرے لیے دے رہا ہوں، کہ جو سیدہ سواد یہ دال الف سیدہ نامی بستی میں خود زراعت کی کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا زہرا کی زمین ہے، میری بہن حکیمہ نے اسے بنا ہے۔ اس 40 درہموں سے 16 درہم خرچ کرنا، اپنی طرف سے صدقہ کرنا۔ شتیتا کو کہنا 19 دن زندہ رہے گی، میں تیرا جنازہ پڑھنے آؤں گا۔ مجھ سے فرمایا، جب مجھے وہاں دیکھو تو کسی سے نہ کہنا کہ یہ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے، یہ باقی مال ان کے مالکوں کو واپس لوٹا دو۔ ان کاغذوں پر ہر ایک کے جوابات لکھے ہوئے ہیں۔ امام نے فرمایا، کھول کر دیکھ لے۔ میں نے درمیان سے کھول کر دیکھا تو سب کے جوابات لکھے تھے۔ ایک سوال یہ کہ ایک آدمی نے کہا، میں نے نظر کی تھی اس غلام کو آزاد کروں گا، تو غلاموں میں کس غلام کو آزاد کروں؟ امام نے اپنے ہاتھ سے اس کا جواب لکھا کہ جو 2 ماہ سے غلامی میں ہو اس کو آزاد کر دو، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے والقمر قدر نہ منازل حتی عاد کل ارجون القدیم۔ راوی کہتا ہے کہ پھر دوسرا رقعہ کھولا کہ جس پر لکھا تھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ اپنے مال سے مال کثیر صدقہ دوں گا، اب کتنا صدقہ دے؟ سوال کے نتیجے میں جواب درج تھا کہ 84 گوسفند 84 گوسفند صدقہ دے۔ اگر اونٹ ہیں تو اونٹ، اگر درہم ہیں تو 84 درہم۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے قرآن میں فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کی تعداد 84 تھی جن میں خدا نے مدد فرمائی ہے۔ پس مواطن میم و الف توئے نون، مواطن کثیر سے مراد 84 ہے۔ راوی کہتا ہے پھر تیسرا رقعہ اور خط کھلا کہ جس میں یہ سوال لکھا تھا کہ ایک آدمی نے مردے کی قبر کو کھودا اور پھر سر کو تن سے جدا کیا اور پھر اس کا کفن اتار لیا۔ امام نے جواب لکھا تھا کہ اس کو چور کی سزا اور سر کاٹنے کی سزا 100 اشرفی، کیونکہ مردے کا حکم اسی بچے کی طرح ہے کہ جو شکم مادر میں ہے اور اس میں روح نہیں آئی۔ اس کی دیت 20 دینار ہے جس کی مقدار 100 اشرفی بنتی ہے۔ پھر وہ آدمی خراسان لوٹا اور اس کو دیکھا کہ جس کے مال کو حضرت نے قبول نہیں کیا تھا وہ مذہب باطل پر تھا، اور شتیتا
مذہب حق پر تھی۔ پھر اس بڑھیا کو امام کا سلام پہنچایا، کفن کا کپڑا دیا اور اس کی عمر کا بتایا۔ ٹھیک 19 دن بعد وہ فوت ہو گئی۔ امام ان کے جنازے پر آئے اس حال میں کہ اونٹ پر سوار تھے۔ جب جنازے سے فارغ ہوئے تو پھر بیابان میں جاتے ہوئے فرمایا، میرا سلام سب مومنین کو دینا اور کہنا ائمہ معصومین کا یہی طریقہ ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ جہاں یعنی جنازہ ہو ہم پہنچتے ہیں، ہر شہر میں، بس خدا سے ڈرو اور اپنے امور میں تقوی اختیار کرو۔ سامعین، یہ 3 پوائنٹ ہم نے پڑھ لیے، اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔